حمدا والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 55۔ آج کے درس میں ہم مرکب توصیفی اور مرکب توصیفی کا بیان پڑھیں گے۔ مرکبات کے بیان میں یہ دوسری قسم ہے۔ پہلے مرکب اضافی کا مکمل بیان پڑھا اور اب مرکب توصیفی کا بیان پڑھیں گے۔ کافی لمبا چوڑا انہوں نے بیان کیا ہے، اکثر اس میں فوائد بیان کیے ہیں اور اس کی اقسام بھی آخر میں تنبیہاً عرض کیے ہیں۔ تعریف وہ ہے جس میں ایک چیز موصوف ہو اور دوسری اس کی صفت بیان کرے۔ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو موصوف اور جو صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ موصوف وہ ہے جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے، اور صفت وہ ہے جس سے موصوف کی بھلائی یا برائی معلوم ہو۔ موصوف کو نعت یا اس میں صفت بھی کہتے ہیں، جیسے مرد دانا، عقل مند مرد۔ مرد موصوف، دانا اس کی صفت ہے، دانا اس کی صفت ہے۔ مرکب توصیفی کی فارسی میں پہچان۔ مرکب توصیفی کی فارسی میں پہچان یہ ہے کہ موصوف کے آخری حرف پر کسرہ پڑھا جاتا ہے، جیسے مرد دانا۔ یہ کسرہ اضافت بھی ہوتا ہے اور کسرہ صفت بھی ہوتا ہے، کسرہ توصیفی بھی اس کو کہتے ہیں۔ جیسے مرد دانا میں مرد پر کسرہ آیا ہے، زن نیک میں نیک پر کسرہ آیا ہے، لیکن پرانی فارسی میں موصوف کے آخر میں کسرہ لکھنے کی بجائے یا مجہول لکھا کرتے تھے، جیسا کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتابوں میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے، جیسے حکیم سخن آفرین، پیدا کرنے والا حکیم۔ اب یہاں حکیم جو ہے یہ موصوف ہے، لیکن یہاں کسرہ اضافت نہیں آیا بلکہ کسرہ اضافت کی بجائے یا آیا ہے۔ تو یہ فائدہ تن انہوں نے بات بیچ میں کر دی ہے کہ پرانی، اور یہ اس کا استعمال ملتا ہے ہماری اکثر کتابوں میں۔ عام طور پر فارسی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسا کہ سابقہ مثالوں سے ظاہر ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ مرکب توصیفی کی اردو میں پہچان۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن فارسی میں جو ہے وہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے مرد دانا ہے تو دانا مرد۔ موصوف صفت کے اردو ترجمہ میں کا، کی، کے، نا، نینے اور را، ری، رے نہیں آتا، جیسا کہ اضافت میں آتا ہے، جیسے مرد دانا عقل مند مرد۔ مرد موصوف اور عقل مند اس کی صفت ہے۔ فائدہ: جب کسی کلمہ کے آخر میں ہائے مختفی ہو تو اس کو موصوف کرتے وقت گول ہا کے اوپر حمزہ لگائیں گے، جیسے بندہ نیک بندہ۔ یہ اضافت کا طریقہ بتا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کسرہ کا یعنی موصوفیت کے اظہار کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ اضافت میں بھی یہی فوائد گزرے تھے کہ ہا ہوتی ہے، واو آ جاتی ہے، یا آ جاتی ہے، ان پر کسرہ پڑھنا جو ہے یہ ثقیل ہوتا ہے۔ پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ہا آ گئی ہے تو اس پر حمزہ پڑھ دیں، جیسے بندہ نیک۔ جب کسی کلمہ کے
آخر میں الف یا واو ہو تو اس کو موصوف کرتے وقت اس کے آخر میں حمزہ یا کا اضافہ کریں گے. جیسے خو تھا تو اس کی جو ہے نا صفت لائے ہیں تو کسرہ اضافت چاہیے تھا، کسرہ اضافت تو واو پر آ نہیں سکتا، تو اس لیے انہوں نے حمزہ یا لگا دیا. خوئے بد بری عادت، پائے دراز لمبا پاؤں. صفت کبھی مشتق ہوتی ہے جیسے زید مرد داناست. زید عقل مند مرد ہے. اس مثال میں دانا صفت مشتق ہے اور کبھی جامد ہوتی ہے، جیسے زید مرد نیکس، زید نیک مرد ہے. اس مثال میں لفظ نیک صفت جامد ہے. یعنی فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ صفت کبھی مشتق ہوتی ہے کبھی جامد ہوتی ہے. مشتق اور جامد کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں صرف میں بھی اور فارسی میں بھی. صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی مرکب ناقص، جیسے پیر دانا یہ مفرد ہے عقل مند بوڑھا. پہلوان جنگ آزمودہ، جنگ میں آزمایا ہوا پہلوان. یہ جنگ آزمودہ یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص کی تعریف کیا تھی؟ وہ مرکب جس کے بولنے والا جب بولے تو اس سننے والے کو کوئی جو ہے نا فائدہ حاصل نہ ہو، کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو. صفت کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، اس وقت صفت میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے، اور اس جملہ کے شروع میں اکثر کی صفتیہ بھی آتا ہے، جیسے گلستان کتابست کے حکایات اوز سبق آموزست. گلستان ایسی کتاب ہے جس کی حکایات سبق سکھلانے والی ہیں. اس مثال میں او ضمیر موصوف کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. صفت کبھی جملہ آ جاتی ہے، جب جملہ آتی ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے، اور اس جملہ کے شروع میں اکثر کی صفتیہ بھی آتا ہے، جیسے گلستان کتابست کی حکایات او سبق کا موضوع. حکایات او، یہ او ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف. فارسی زبان میں صفت ہمیشہ ناکرہ اور واحد آتی ہے. موصوف اگر جمع ہو اور معرفہ ہو، موصوف اگرچہ جمع اور معرفہ ہو، جیسے مرد دانا عقل مند مرد، مردان دانا. اب یہاں مردان جمع آ گئی ہے پھر بھی دانا صفت آئی ہے. خدائے بے چوں خدا، بے مثال خدا، یہاں پر بھی صفت واحد آئی ہے. لیکن جس جگہ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کی جگہ استعمال کریں تو موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد لائیں گے، جیسے پرتو نیک نگیرد ہر کے بنیادش بدست. نیک انسان کی تربیت قبول نہیں کرے گا جس کی اصل بری ہے. اس میں پرتو انسان نیک نگیرت ہر کی بنیادش بدست، اصل میں ہے پرتو انسان نیک نگیرد. پیچھے انہوں نے لکھا ہے پرتو نیک نگیرد. انسان پر نیک صفت بتائی جا رہی ہے انسان کی، تو انسان موصوف اور نیک صفت ٹھہرا. اور اگر موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع لائیں گے، جیسے پرتو نیکان نگیرد ہر کی بنیادش بدست. پرتو نیکان نگیرد، یہاں پر بھی صفت موصوف جو ہے وہ حذف ہے. اصل میں تھا پرتو مردان نیک نگیرد ہر کے بنیادش بدست. اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب موصوف ظاہر ہوگا لفظوں میں پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ صفت واحد بھی لا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ جب موصوف اس ساتھ میں جمع کھڑا ہے تو پھر اس میں کچھ اندیشہ نہیں ہے وہم لگنے کا. لیکن جب موصوف لفظوں میں ظاہر ہی نہیں ہوگا
تو پھر اس کے جمع کو اظہار کا کوئی تو طریقہ نکالنا ہے، وہ یہی طریقہ نکالنا ہے کہ اس کی صفت جمع لائیں گے۔ کبھی وزن شعری کی وجہ سے موصوف پر کسرہ نہیں پڑتے۔ ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بادشاہ جہانگیر، عالم کشا، عدل گستر۔ اس مثال میں بادشاہ موصوف اور باقی تین اس کی صفتیں ہیں۔ بادشاہ جہانگیر، عالم کشا، عدل گستر۔ اب ایک موصوف ہے بادشاہ، اس کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ کبھی موصوف حذف بھی ہو جاتا ہے، جیسے مکن ببدا نیکی اے نیک بخت، کہ در شورا نادان نشانت درخت۔ نیک اے نیک بخت، بروں کے ساتھ نیکی نہ کر، کیونکہ شوریلی زمین پر بے وقوف درخت لگاتا ہے۔ شوریلی زمین نمی والی زمین جو ہوتی ہے، اصل میں ہے در زمین شورہ ندان نشان درخت۔ یہاں زمین کی صفت بیان کی گئی ہے شورہ، شوریلی زمین، لیکن زمین کا لفظ ہی نہیں آیا تو اس کو معذوف کر دیا گیا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں، لیکن موصوف صفت دونوں ایک دوسرے کا عین ہوتے ہیں۔ یعنی مضاف سے اور چیز مراد ہوتی ہے اور مضاف الیہ سے اور چیز مراد ہوتی ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اب غلام اور ہے، زید اور ہے، یہ دونوں اور ذات ہیں، جبکہ موصوف صفت میں ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے، جیسا کہ کہہ لیں مرد دانا۔ اب مرد سے بھی مراد وہی شخص ہے، دانا بھی اسی کے متعلق ہے۔ موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی ضرورت شعری کی وجہ سے موصوف اور صفت کے درمیان کوئی لفظ لے آتے ہیں، جیسے یقے تیغ زد، تیز بر گردنش، اس نے ایک تیز تلوار اس کی گردن پر ماری۔ اصل میں ہے یقے تیغ تیز زد بر گردنش۔ اب تیغ کی صفت کیا ہے اس میں؟ تیز۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ موصوف اور صفت اکٹھے آتے، لیکن درمیان میں زد لے آئے، کیوں؟ وزن شعری کے لیے۔ ایسا ہو جاتا ہے، جیسے وہ میرا ایک شعر تھا، زلیخا ہر کسیرا داں مکن اے بنت حوا تو۔ یہاں داں بیچ میں آ گیا جو ہے نا، زلیخا ہر کسیرا داں مکن اے بنت حوا تو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خطاب پہلے ہوتا اے زلیخا ہر کسیرا اے بنت حوا ہر کسیرا زلیخا مکن، اس طرح ہوتا، یا اس طرح ہوتا اے زلیخا داں کے ہر کسیرا، لیکن وزن شعری کے لیے یہ آگے پیچھے بندہ جو ہے نا وہ کر جاتا ہے۔ اکثر وہ اس میں صفت واقع ہوتا ہے جس کو لغت بنانے والے نے صفت کے معنی کے لیے بنایا ہو، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حال، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم منصوب، صفت مشبہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر صفت بننے کی صفت پائی جاتی ہے، توجہ کرو، جن میں صفت بننے کی صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت بن سکتے ہیں۔ لغت والوں نے، کلام والوں نے ان کو بنایا ہی صفت کے لیے، ان کے اندر معنی توصیفی ہوتا ہے، تو انہی میں سے اکثر صفت بنتی ہے۔ موصوف صفت پر اکثر مقدم آتا ہے، اور کبھی صفت موصوف پر مقدم آ جاتی ہے، اس وقت صفت پر کسرہ نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے نیک مرد، اصل میں تھا مرد نیک، لیکن صفت پہلے آ گئی تو اس پر پھر کسرہ نہیں پڑیں گے، مرد نیک۔ لیکن اس صورت میں یعنی جب صفت موصوف پر مقدم ہوگی تو دو صورتیں ہوگی، موصوف بذات خود مقدم ہوگی، یا موصوف کسی اور وجہ سے، یا
جب ایک تو صورت یہ ہے کہ موصوف بذات خود قائم ہوگا یا موصوف کسی اور کی وجہ سے قائم ہوگا، یعنی جب صفت مقدم ہوگی تو یہ دو باتیں ہوں گی۔ پہلی صورت میں صفت کو مقدم کرنے سے معنی میں کچھ تبدیلی نہیں آئے گی، جیسے مرد نیک اور نیک مرد دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی نیک مرد۔ پہلی صورت میں جب صفت بذات خود قائم ہوگی، سمجھ آ رہی ہے، جب موصوف بذات خود قائم ہوگا، نیک مرد، اب مرد موصوف ہے تو مرد بذات خود قائم ہے۔ دوسری صفت میں، دوسری طرح کی صفت میں صفت مقدم کرنے سے معنی ضرور تبدیل ہو جائے گا کہ اب موصوف اور صفت مل کر کسی اور موصوف کی صفت بنے گی، جیسے روح خوب، خوبصورت چہرہ۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب صفت مقدم ہوگی تو دو چیزیں ہوں گی، یا تو موصوف بذات خود قائم ہوگا یا موصوف بذات خود قائم نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور کے ساتھ اس کا وجود جو ہے وہ معلق ہوگا۔ پہلی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن دوسری بات دیکھیں، انہوں نے مثال دی ہے روح خوب۔ اس مثال میں روح موصوف ہے اور خوب صفت ہے۔ اب روح یعنی چہرہ بذات خود قائم نہیں ہوتا، بلکہ کسی شخص کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس شخص کے جسم کے حصے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ لہذا اس ترکیب کو جب الٹ کر خوب روح پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، اب خوب روح کسی اور موصوف کی صفت بن جائے گا، مثلا زنے خوب روح، خوبصورت چہرے والی عورت۔ اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ تو صورت میں ہے کہ جب موصوف بذات خود قائم ہوگا، لیکن جب موصوف بذات خود قائم نہیں ہوگا، مثلا چہرہ، تو چہرہ بذات خود قائم نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کے ساتھ معلق ہے، کسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس صورت میں جب صفت کو مقدم کریں گے تو یہ دونوں چیزیں مل کر کسی اور کی، کسی تیسرے کی صفت بن جائیں گے، جیسے خوب روح، خوبصورت چہرہ، چہرے والا، ٹھیک ہے، خوب روح، پھر مرد خوب روح، زنے خوب روح، طفل خوب روح، جو بھی بنائیں۔ اسی طرح نیت نیک، قد سرو، چشم آہو کو جب الٹ کریں گے تو نیک نیت سرو قد آہو چشم بن جائے گا۔ اب یہ تمام کسی اور موصوف کی صفت بن جائے گا، مثلا مرد نیک نیت محبوب سرو قد زن آہو چشم۔ صفت چار طرح کی آتی ہے، مفرد جیسے مرد دانا، عقل مند مرد، مرکب ناقص جیسے مرد دانائے زمان، زمانے کا عقل مند مرد۔ اب یہ دانائے زمان یہ مل کر صفت بن رہی ہے، مرکب بن کر صفت بن رہی ہے۔ اور یار دل فریب تیسری ہے، مرکب ناقص مقلوب، یعنی مرکب ناقص مقلوب یعنی الٹا ہوا جس کا ذکر ابھی گزرا ہے، جیسے یار یعنی موصوف صفت پہلے اور موصوف بعد، یار خوش ہو اچھی عادت والا یار، اور یار خوش تقریر اچھی تقریر والا یار، اصل میں تھا خوئے خوش اور تقریر خوش، لیکن صفت کو پہلے لے آئے اور موصوف کو بعد میں لے گئے۔ ہے مرکب ناقص اور اسم اس کا موصوف صفت جو ہے وہ مقلوب ہے۔ جملہ اسمیہ چوتھی قسم، جملہ اسمیہ بیانیہ مقلوبہ، یہ بہت مشکل چیز ہے، اس کو سمجھو۔ جملہ اسمیہ ہوگا، بیانیہ ہوگا اور الٹا ہوا ہوگا، یعنی اس کے اندر جو موصوف صفت آ رہی ہوگی اس کو الٹ دیا گیا ہوگا، لیکن اس کو الٹنے کا طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو سمجھیں۔ اور وہ اس طرح کی جملہ اسمیہ بیانیہ میں سے پہلے کاف بیانیہ کو ہٹائیں گے
کیونکہ جب جملہ بیانیہ آ رہا ہے تو کاف بیانیہ تو ہوگا، پہلے اس کو ہٹائیں گے، اور وہ پھر ہاں دوسری بات، جب جملہ بیانیہ آ رہا ہے تو ہم نے پیچھے جملہ بیانیہ کے بیان میں پڑھا ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبین کی طرف لوٹتی ہے، تو اس میں ضمیر بھی ہوگی۔ پہلے نمبر پر ہم کاف بیانیہ کو ہٹائیں گے، اور وہ ضمیر جو مبین کی طرف پھرتی ہے یعنی ضمیر غائب، اس کو ہٹائیں گے، اور لفظ است سینتے جو آیا تھا جملہ اسمیہ کی علامت، اس کو ہٹائیں گے۔ ان تینوں کلموں کو حذف کر دیں گے پہلے، پھر کیا کریں گے، مبتدا اور خبر کو مقلوب کریں گے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، ہم اس کو پلٹ دیں گے، خبر پہلے مبتدا بعد میں لیں گے، یعنی الٹ کر دیں گے، خبر مقدم کر دیں گے، مبتدا مؤخر کر دیں گے۔ اب یہ جملہ مقلوب ہو کر کسی اور موصوف کی صفت بن جائے گا، شہیدے کی دیت او تبسم است۔ اب دیکھو شہید جو ہے یہ ہے مبین، کاف ہے بیانیہ، دیت او تبسم است، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے بیانیہ۔ اب اس میں وہ کام کریں، پہلے نمبر پہ کاف کو ہٹائیں، اس میں ضمیر کون سی آئی ہے، او ضمیر، اس کو ہٹائیں، سینتے رابطے کو ہٹائیں، تو کیا بچ جائے گا، شہید دیت تبسم۔ پھر ہم جو ہے مبتدا خبر کو الٹ کر دیں، ٹھیک ہے، خبر کو پہلے لے آئیں، مبتدا کو بعد میں لے جائیں، تو یہ بنے گا جی شہید 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 تبسم دیت، شہید تبسم دیت، شہیدے پر کسرہ کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ اب یہ موصوف بن گیا ہے۔ انہوں نے بھی ساری تقریر یہی لکھی ہے جی، ترکیب شہید مبین کا بیانیہ دیت مضاف اور ضمیر مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے شہید مبین کی طرف، مضاف اور مضاف الیہ کا مبتدا، تبسم خبر ہے، رابطہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بیانیہ ہو کر بیان ہوا شہید مبین کا۔ اب جملہ بیانیہ میں سے کاف بیانیہ کو ہٹائیں، او ضمیر کو ہٹائیں، سینت رابطہ کو ہٹائیں، اور مبتدا خبر کو پلٹ دیں، یعنی مبتدا مقدم مبتدا مؤخر اور خبر کو مقدم کر دیں، یعنی دیت اور تبسم کو الٹ دیا، تو اب لفظ تبسم دیت بن گیا، تو بن گیا شہید تبسم دیت، یعنی وہ شہید جس کی دیت تبسم ہے، تبسم مسکرانا، شہید موصوف کی صفت بن گیا تبسم دیت۔ اسی طرح شہیدے کی خون بہائے او اشوا است کی ترکیب کرو، کیسے ہوگی ترکیب اس کی، شہید مبین ہے، یہ ترکیب کر رہے ہو، شہید مبین ہے، کاف بیانیہ، خون بہائے او، خون بہا مضاف اور او مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اشوا خبر سینت رابطہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بیانیہ ہو کر بیان۔ اسی طرح کاف کو ہٹائیں گے جناب، او کو ہٹائیں گے، اس کو ہٹائیں گے، تو بنے گا جناب شہید خون بہا، شہید خون بہا اشوا، تو اب خبر کو مقدم کریں گے تو بنے گا شہید اشوا خون بہا۔ یہ تھا آج کا درس، انتہائی طویل اور انتہائی دقیق۔ اس کے بعد مرکب بدلی کا بیان ہے، ھذا هو